السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ندائے احسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ حضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے پناہ اور بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور بالخصوص جو سب سے بڑا احسان جس کا ذکر اور تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب مجید میں فرمایا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول ہماری طرف بھیجنا اور ہمیں آپ کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ اس احسان کی طرف سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، تو جو کتاب ہدایت آپ لے کے آئے ہیں، کتاب ہدایت ہمارے لیے ہماری زندگی میں ہماری سانسوں سے بھی زیادہ قیمتی حیثیت کی حامل ہے۔ جو شخص بھی قرآن مجید کو قریب سے دیکھتا، جانتا، سمجھتا اور پھر اس پر غور و فکر کرتا ہے، وہ اپنی تمام تر ضروریات سے اسے بالا تر محسوس کرتا ہے۔ اس کا سانس گھٹتا ہے جب وہ قرآن سے دور ہوتا ہے، اور وہ شخص جو قرآن پر غور نہیں کرتا وہ پھر اس سے لا تعلق رہتا ہے۔ یہ پروگرام اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے گھروں کے لیے ایک بڑی ہی نعمت اور برکت کے طور پر اللہ نے ہم سے شروع کروا دیا ہے، اور خاص طور پر ملک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت مفسر قرآن استاذ المکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ، ان کا ہمیں وقت دینا، ان اوقات میں ہمارے ساتھ بیٹھنا، یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے۔ تو ان سے سیکھنے کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور اس پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم قرآنیات پر بات کیا کریں گے۔ گزشتہ روز بھی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کل کی جو گفتگو تھی ڈاکٹر صاحب کی، وہ بہت ہی شاندار اور بڑی ایسی نصیحت آموز تھی کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، اور پھر قرآن فہمی کے حوالے سے جو اس وقت ہماری ضروریات ہیں، جو جدید تقاضے ہیں، عصری تقاضے ہیں، ان سے ہم آہنگ گفتگو، یہ ہمارے لیے بہت ہی نعمت ہے۔ اسے مس نہ کیجیے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں گزشتہ روز چونکہ ہم بات کر رہے تھے سورۃ الفاتحہ پر، اور ایک ابتدائی اس کا تعارف بھی آپ نے اجمالی سا پیش فرمایا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال کل سے چل رہا تھا کہ شروع میں ہی چلیں، ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ام الکتاب ہے یا فاتحۃ الکتاب ہے، اور اس کو پہلے لایا گیا، اور یہ تعارف بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے، اور پھر تمام شریعتوں کا خلاصہ بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اس کی جو ابتدا اور آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تو یہ الحمد کیا ہے؟ اس کو شروع میں ہی کیوں لایا گیا ہے؟ دیکھیں، قرآن میں جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ چونکہ ام الکتاب ہے، جی اس لیے اس کی بہت ساری حیثیات ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ حیثیات کے بارے میں ہم کل بات کی۔ ٹھیک، ایک حیثیت اس کی ہے دعا کی، ٹھیک ہے، اور دعا میں یعنی گویا یہ دعا بھی ہے اور طریقہ دعا کی تعلیم بھی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اس میں دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، کیسے دعا کرنا چاہیے؟ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ دعا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تعریف کرنی چاہیے جس سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد حلف وفاداری دینا چاہیے، سبحان اللہ، یا اللہ میں یعنی تیرا یہ حسن طلب کا تقاضا ہے تقاضا ہے، کہ آپ پہلے وفادار ہونے کا ثبوت یا اس کا اظہار کریں۔ پہلے تعریف کریں رب کی، پھر اس کے بعد وفادار ہونے کا یقین دلائیں، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا مدعا بیان کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں بھی جو پہلی 3 آیات ہیں، جی، یہ تینوں آیات اللہ کی تعریف میں ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف میں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ ہے حلف وفاداری۔ حلف وفاداری یہ ہے، یہ ہے حلف وفاداری صحیح، کہ اللہ میں تیرا ہوں اور تیرے علاوہ میں کسی کی بندگی نہیں کرتا۔ ٹھیک،
اور اس بندگی کے لیے مجھے مدد کی ضرورت ہے، اور مدد بھی میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا. سبحان اللہ. یعنی بندگی کے لیے مدد کی ضرورت ہے. بندگی میں عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ ایاک نستعین سے مراد یہ ہے ہم کچھ بھی طلب کریں تو وہ طلب اللہ سے کرنی ہے، مدد اللہ سے مانگنا ہے. لیکن یہ آپ نے بڑا مختلف نقطہ ارشاد فرمایا کہ بندگی کے لیے اصل میں بندگی کے لیے بندگی بھی ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. صحیح. تو یہ حلف وفاداری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، اور پھر آگے دعا کی تفصیل ہے. صحیح. دعا کی تفصیل ہے. تو یہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے تو اس میں جو اہل علم ہیں انہوں نے اس کو بڑی ایک عجیب تقسیم سے دیکھا ہے. ایک تقسیم تو وہ ہے جو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے. اس کی بھی میں عرض کرتا ہوں. تو ایک تقسیم یہ ہے کہ ان آیات کے اوپر غور کیا جائے کہ جب انسان دعا مانگ رہا ہے تو یہ دعا مانگتے ہوئے یہ انسان کن مقامات پر فائز ہو جاتا ہے جب وہ اللہ سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، تو جب مالک یوم الدین کہتا ہے. تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ مقام میں معرفت ہے. ٹھیک. انسان گویا اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان کا جملہ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور یہ جملہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو جانتا ہے کہ وہ اعتراف ہے سارے جہانوں کے رب کی بات ہے اور اس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، اور یہ مقام معرفت ہے. اور جو الرحمن الرحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ کر کے اور رحمت کا تذکرہ 2 بار کر کے، یعنی اس کی تکرار کر کے، یہ گویا اللہ کی رحمت کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو امید لگ جاتی ہے کہ چونکہ اللہ الرحمن ہے اور چونکہ اللہ الرحیم ہے، لہذا اس آیت کو اہل علم نے مقام امید کہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو مالک یوم الدین ہے یہ مقام خوف ہے. سبحان اللہ. کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. مقام خوف. تو اس کے بعد لازمی تقاضا ہے کہ اس کو کوئی جائے پناہ ملے. جب انسان کے دل میں خوف کا ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو جائے پناہ ملے. تو پھر اگلا ہی جملہ آ جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. گویا انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو پھر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مقام قرب ہے. یہ مقام قرب ہے. یہ مقام قرب ہے. ٹھیک. اور مقام قرب اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے سے فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے آپس کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو جب یہ انسان کہہ دیتا ہے، یہ حلف وفاداری دیتا ہے، تو آگے سے صدا آتی ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی. گویا یہ میں روک رہا ہوں، سوری آپ کو، یہ میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ یہ جو یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل کرتے ہیں، امید ہے، پھر خوف سے آپ آشنا ہوتے ہیں، اور پھر اصل میں جو جائے پناہ ہے ایک عبد کی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اللہ کی بندگی کے علاوہ. یہ جو ڈاکٹر صاحب عبد کی عبدیت کے حوالے سے ایک چونکہ ہمارے ہاں ایک تاثر اور تصور یہ پایا جاتا ہے کہ بندگی سے مراد نماز ادا کرنا ہے، تو بندگی جو اس آیت سے اور آپ کی گفتگو سے جو مترشح ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی اوورآل پوری لائف کا ایک یوں سمجھے کوئی ذائچہ ہے، یہ کوئی ایک خاص عبادت تک نہیں محدود ہو سکتا. دیکھیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبدیت. ٹھیک. دونوں کا جو مادہ ہے وہ تو عبد ہے. ٹھیک ہے. عبادت چند ریچولز کا نام ہے، چند اعمال کا نام ہے جس کو عبادت کہہ سکتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. یہ چند عبادات ہیں، انسان یہ کرتا ہے تو عبادت. ٹھیک. عبدیت جو ہے عبد ہونے کی کیفیت کو کہتے ہیں. اللہ. جب یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی یہ عبد ہوتا ہے، جب نہیں پڑھ رہا ہوتا تب بھی عبد ہوتا ہے. جب نہیں پڑھ رہا ہوتا اس وقت بھی عبد ہے. تو عبدیت
اصل میں 24 گھنٹے کا 12 مہینے کا اور ساری زندگی کا ایک پروگرام ہے صحیح. جس کا اور ایک کیفیت ہے جس کا نام عبدیت ہے کہ انسان کو اللہ کی عبدیت میں رہنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبدیت جو ہے یہ تو ساری زندگی کی ایک کیفیت کا نام ہے. لہذا انسان اصل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا معنی ہوتا ہے غلامی. ٹھیک ہے. انسان کو ہر وقت اللہ کی غلامی میں رہنا چاہیے. جب وہ نماز پڑھ کے نکل گیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نے نماز فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةَ، جب نماز پوری ہو گئی فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیر جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر بھی اللہ کو یاد رکھو اپنے ہر معاملے میں. جب تم بزنس کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہو تو بھی، اپنی دکان پہ یعنی بیٹھے صرف ذکر وہ نہیں ہے جو آپ مسجد میں اور نماز میں کر رہے ہیں، وہ ذکر زندگی بھی ذکر ہی ہے، اس میں بھی آپ کو اللہ ہی یاد رکھنا چاہیے. ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو یہ جب ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے تو انسان گویا یہ جو غلامی ہے، غلام وہ ہوتا ہے جس کے کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. غلام وہ ہوتا ہے جس کی ساری چیزیں مالک کی ملکیت ہوتی ہیں سبحان اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اس کی مرضی ہوتی نہیں، مالک کی مرضی ہوتی. ٹھیک. جب انسان اللہ کا عبد ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی مرضی کوئی نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح. یہ دنیا میں عبدیت کے لیے آیا ہے. اور اگر ہم صرف عبادت کے لیے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نماز پڑھ لی، پھر اب عبادت کا وقت ختم ہو گیا، اب باقی ہم اپنی مرضی کریں. عمومی تاثر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تو وہ اس سے عبادت سے مراد لوگ ریچولز لیتے ہیں، عبادت کا وہ خاص حصہ لیتے ہیں. وہ خاص حصہ ہے، وہ آپ نے کر لیا. ٹھیک. تو کرنے کے بعد پھر اس کا مطلب آپ عبادت سے نکل گئے نہیں، اب دیا آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہیں. آپ عبد ہیں، چاہے آپ صحیح اچھے والے ہیں یا برے والے. وہ جو کیفیت ہے اس سے انسان صرف اس وقت نکلتا ہے جب انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان عبد کی کیفیت سے بھی نکل جاتا ہے. اللہ. نماز وہ آخری درجہ ہے، نماز وہ آخری درجہ ہے جو انسان ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا عبد ہوں. عبد ہوں، ابھی بھی ہوں. ہاں جی. گویا جو عبدیت کے یا غلاموں کی کا رجسٹر حاضری ہے اس کے اندر نام لکھوانے کے لیے یہ 5 وقت کی حاضری ضروری ہے. اللہ اکبر. کہ میرا نام عبدیت میں اور رہے. یہ کوئی انتہائی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ ابتدائی ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. بس یہ کہہ لیجئے کہ نماز اسلام کا نظام ایسا ہے کہ ابتدا بھی نماز ہے اور انتہا بھی نماز ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فرق صرف اتنا ہے کہ ابتدا میں نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے اور انتہا میں نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے. جتنی تکلیف ابتدا میں نماز پڑھنے پر ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انتہا میں نماز چھوڑنے پر ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہے ابتدا بھی نماز اور انتہا بھی نماز. ویسے یہ تجربہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی عادی ہوتے ہیں بچپن سے، تو پھر وہ اگر کہیں ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو بے چینی سے آدھی رات کو بھی بندہ اٹھ جاتا ہے کہ میری نماز رہتی ہے. تو بس یہ جو ہے نا یہ فرق ہے، لیکن ہے نماز بڑی بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، آپ نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. اللہ. انسان کی جو عبد کی کیفیت ہے اس میں اور کفر میں جانے میں صرف نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی جب جیسے ہی وہ بندگی سے نکلے گا تو پھر وہ کفر میں داخل ہو جائے گا. کفر میں داخل ہو جائے. نماز چھوڑ دی تو اس کے بعد جو ہے نا گویا جو جس نے نماز نہیں پڑھی یا نماز اس کی زندگی سے ختم ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت سے تو نکل گیا. ٹھیک. اب وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گویا باٹم لائن ہے کہ کم از کم نماز تو پڑھے. تو باقی اس کی پوری زندگی اللہ کی بندگی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہونی چاہیے. اور غلام میں نے عرض کیا وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے نہ کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس کے اوقات ہوتا ہے. اس کے اوقات سارے کے سارے اس کے مالک کی مرضی کے ہوتے ہیں. لہٰذا مالک کی مرضی سے اگر ہم کریں، اب یہ پورے اسلام کی فلسفی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کے اوقات بھی اللہ کی مرضی سے ہونے چاہیے، آپ کا کھانا پینا اللہ کی مرضی سے ہونا چاہیے، حلال حرام کے معاملات سارے بتا دیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو بہترین نمونہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ اگرچہ ایک اوورآل ہم اس کا مفہوم جنرل لیتے ہیں، جنرلائزڈ،
اس کا اسپیسیفک مفہوم تو جہاں یہ سورہ احزاب میں یہ آیت آئی ہے وہاں تو اس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے. صحیح، بالکل صحیح. تو جہاد کے ضمن میں فرمایا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے ہیں تمہارے لیے بھی نمونہ ہے اس کے اندر. ٹھیک. لیکن اس کا جب ہم جنرلائزڈ مفہوم لیتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ کی عبدیت کا ہے. عبدیت سے ہے. گویا اگر کوئی شخص اللہ کا عبد بننا چاہے تو اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں تھے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی. یعنی اس طرح اللہ کا غلام اپنے آپ کو بنا لینا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو عبادت کرتے تھے بہت لمبا قیام فرماتے تھے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ ایک روایت کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا تھا کہ میں اگر یہ نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر گزار بندہ اور عبد کیسا ہوتا ہے یہ بتانا اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے عبدیت کا. اور پھر اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا، جہاں جب عروج کی بات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے بندے کو لے گیا. تو گویا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کا ذکر کیا ہے اور جس پیار اور محبت سے ذکر کیا ہے، عبد کا ذکر کیا ہے، تو اس کا گویا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب عبدیت کی انتہا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی انتہا فرما دیتا ہے. اور یہ معنی ہے ایاک نعبد سے کہ آپ اس طرح سے اللہ کی عبدیت میں اپنے آپ کو غرق کریں کہ ہر بات اس کی مرضی کی ہو، آپ کی کوئی مرضی اس میں شامل نہ ہو. دیکھیں ایاک نعبد میں صرف یہ خبریہ جملہ نہیں ہے. ٹھیک. کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، یہ صرف خبریہ جملہ نہیں ہے، یہ اصل میں ایک خواہش اور دعا بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں، گویا ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں اور تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس میں اللہ کی مدد کی درخواست بھی موجود ہے. اس لیے آپ نے جی مکمل کر لیں کیونکہ ہمارا جو پہلا حصہ تھا وہ مکمل ہوا چاہتا ہے اور اگلی باتیں انشاءاللہ کل، لیکن آپ یہ جملہ مکمل کریں. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت یا اللہ تعالیٰ کی غلامی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، کما حق کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور وہ اللہ کی مدد اس میں مانگی جاتی ہے. اس لیے اس کو اہل ایمان نے، اہل علم نے اس کو مقام قرب کہا ہے. اور پھر اگلی جو آیت ہے وہ مقام دعا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اصل دعا ہے. ہم انشاءاللہ دعا اور اصل دعا پر آپ سے رہنمائی کل تفصیلی چاہیں گے، کیونکہ یہ جو جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو بالکل ہمارے جیسے طلباء کے لیے نئی ہیں. انشاءاللہ اگلا حصہ انشاءاللہ آپ سے کل اس پر تفصیلی بات کریں گے. ناظرین کرام، پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے قرآنیات پر مبنی وہ اپنے اختتام تک پہنچا ہے. انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام، ندائے احسان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کا یہ دوسرا حصہ جو سماجیات سے متعلق بھی ہے، مختلف ہمارے اپنے سوالات جو عنوانات ہیں، جدید ذہن کے سوالات ہیں، ان سب کی طرف رہنمائی لینے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے یہ دوسرا حصہ پروگرام کا ہم اپنے سوالات پیش کرتے ہیں. گزشتہ روز استاد محترم آپ سے کچھ رہنمائی ہم نے ایمان کے حوالے سے عرض کیا تھا، پھر اس پر بڑی شاندار ایک آپ کی طرف سے نصیحت ہوئی. وہ جو ہم جہاں پہنچے ہوئے تھے کہ لاجک کے ساتھ اس وقت ریلیٹ کر کے جو کفر کا یا ارتداد کا راستہ کھولا جا رہا ہے. آپ کی ساری زندگی یونیورسٹی میں گزری اور ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا، مختلف پلیٹ فارمز پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا دین کا دفاع کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے اداروں کو اس مسموم قسم کی فضا سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیلنج آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم سب کو درپیش ہے، چاہے وہ اسکول لیول کے تعلیمی ادارے ہوں یا کالجز لیول کے یا یونیورسٹی لیول کے. یہ ایک سوال چونکہ ہمارے ہاں ہمارے جیسے دوستوں میں کیا جاتا ہے تو میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، اس کی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا، وہ لوگوں کو ایمانیات کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایمان کی کیفیت لوگ سمجھ جائیں اور ایمان کی طرف آ جائیں تو ہی معاملہ حل ہوتا ہے. ٹھیک. وگرنہ اگر ایمان کے بغیر آپ کھوج لگانے کی کوشش کرتے رہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا کھوج لگائیں گے تو آپ کو جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو اور میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے بھی اپنی طرف سے بڑی یہ سیانف والی اور بڑی اس دور کے حساب سے لاجک والی بات کی تھی کہ جناب میں بلڈنگ بناتا ہوں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا. حالانکہ اس سے بڑی احمقانہ بات ہو نہیں سکتی کہ آسمان تک تم کتنی سی بڑی عمارت بنا لو گے، آسمان تک تو نہیں پہنچتی نا. تو تم یعنی خود انسان کو اور ایک بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اونچی عمارت بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس نے اس احمقانہ بات کو بھی اپنی دلیل سمجھ لیا تھا. لہذا قرآن پاک کے اندر ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے توحید کے قائل نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو نبیوں کی رسالت کے قائل نہیں ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہیں، یا پھر قرآن کی حقانیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے اعتراضات جو ہیں قرآن نے جگہ جگہ پہ بیان کیے ہیں. اصل چیز جس کا قرآن نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زور دے کے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ساری کائنات نشانیاں ہیں. ٹھیک. اور کائنات کے اندر اگر کوئی شخص غور و فکر کرتا ہے تو وہ بھی اصل حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. وہ نشانیاں اسے دکھائی دیں گی، وہ دکھائی دیں گی اور اصل حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، ٹھیک، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. پھر وہ اعتراف بھی کرتا ہے ربنا ما خلقت، پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے ٹھیک کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا صحیح، سبحانک فقنا عذاب النار. صرف اس نتیجے پہ نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید خالقیت تک پہنچ جاتا ہے اور توحید تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو اپنا کائنات کا نظام سمجھ آتا ہے، پھر اس کو اپنے انجام کی بھی فکر پڑ جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اپنے انجام کی بھی فکر ہو جاتی ہے. یہ گویا یہ کائنات کی تفہیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تفہیم کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں یہ دراصل نشانیاں یہ اصل میں جملے ہیں، صحیح، اور فقرے ہیں. ٹھیک ہے. اور جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. بالکل صحیح. اور قرآنی آیات کو نہ جملہ کہا نہ فقرہ کہا، آیات ان کو آیات کہا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نشانیاں، یہ خود نشانیاں ہیں، یہ بھی نشانیاں. ٹھیک. یہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے. بالکل صحیح. جو شخص قرآن پڑھے اور سوچ سمجھ کر پڑھے اس کو کائنات کی تفہیم حاصل ہو جاتی ہے. میرے ذہن میں یہ کل سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ جو ترتیب قرآن ہے یا ربط قرآن ہے، کیا یہ ان لاجیکل وہ جو لاجک کے طلبگار ہیں ان کے جوابات نہیں دیتا؟ اور اگر کوئی شخص قرآن کی تفہیم حاصل کرتا ہے تو اس کو کائنات کی تفہیم حاصل ہو جاتی ہے، اور جس کو جو کائنات کی تفہیم حاصل کرتا ہے اس کو قرآن کی آیات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. واہ. اچھا، اس کے اگر کسی کو اپنی ساری عقل استعمال کر کے، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے فلا تعقلون افلا یعقلون، تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں کرتے. اگر ساری عقل استعمال کر کے اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتی اور ان آیات نشانیوں کو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اللہ، یعنی اللہ کی آیات کے بعد اور اللہ کی تذکرے کے بعد کون سی چیز ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ جس پر آپ ایمان لائیں گے.
بالکل صحیح. فبأي حدیث ہے، کوئی کون سی بات ہے، پھر کون سی بات رہ جاتی ہے پیچھے. اور اس لیے کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں قرآن، اس کو قرآن پڑھنے کو دے دیں. ٹھیک. عام طور پر جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا. صحیح. بالعموم جو معترض ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا. یا پڑھا ہے تو وہ جو ایک گھر کا یا آپ کی مسجد کا ایک ماحول ہے اس میں پڑھا ہے، وہ ذہنی طور پہ جبر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس پر بھی آپ کو پتہ نہیں، اس کو تو دیکھیں ناظرہ پڑھا ہے نا. جی جی. جس پر جبر محسوس کر رہے ہیں وہ ناظرہ پڑھا ہے. ناظرہ پڑھنے پہ اگر وہ آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں، سمجھا نہیں ہے. آپ اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں، قرآن کا پڑھنا اصل میں سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب قرآن نہیں پڑھا. تو وہ ثواب کے لیے اس کو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، تفہیم کے لیے تو نہیں پڑھے. تفہیم کے لیے نہیں پڑھا، اس نے نہ تفہیم حاصل کیا ہے بلکہ صرف اس کو پڑھنا سیکھا ہے. وہ تو صرف قرآن کا ناظرہ پڑھنا سیکھا ہے اور اس پڑھنے سے اس کو ثواب مل جائے گا. اگر اس نے دیکھیں، اس نے اگر قرآن کی آیات کو سمجھا نہیں ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا ان کے دروازے، ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں دلوں کے اوپر؟ تو دلوں کے اوپر تالا لگا کے اس نے نہیں پڑھا بلکہ اس نے تدبر کرتے ہوئے پڑھا ہے، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھا ہے. تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، بالعموم یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئے. اب دیکھیں، اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھیں ایمان کی طرف لانا اور ہدایت دے دینا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی نہیں تھا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو اللہ کے فضل سے ہی ملے گا. اب اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے وہ لوگ تو عربی جانتے تھے، اور عربی جانتے ہوئے وہ تو قرآن کا مفہوم سمجھتے تھے. اور قرآن کا مفہوم سمجھنے کے باوجود اگر ان کو نہیں ملی ہدایت تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہدایت کا ذریعہ بہرحال قرآن ہے. ہدی للمتقین بھی یہ ہے، ہدی للناس بھی یہ ہے. ہر قسم کے لوگوں کو یہ قرآن راستہ دکھانے والا ہے، اور ہر متقی کو قرآن منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے. اور متقی وہ ہوتا ہے جو یہ طے کر کے قرآن پڑھے کہ میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میرا راستہ گم ہو گیا ہے، میں اپنے راستے کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں. اور قرآن کے ذریعے سے وہ راستہ ڈھونڈنا چاہے تو قرآن اس کو جو ہے وہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ مضبوط راستہ دے یہ قرآن اس کو اس راستے پر لے جاتا ہے جو بہترین راستہ ہے. بالکل ٹھیک. ہمارا وقت چونکہ آج تھوڑا ایکسٹرا کچھ نکل گیا، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، انشاءاللہ اس پر کل مزید آپ سے تفصیل جانیں گے کہ یہ جو کالج یونیورسٹی کا ماحول اس وقت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور پھر وہاں سے سارے فتنے جنم لے رہے ہیں، تو کیا یہ مخلوط ماحول یہ کہیں رکاوٹ ہے ایمان کے قریب جانے میں؟ اس پر انشاءاللہ آپ سے کل چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں. ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف ڈاکٹر صاحب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام ندائے احسان اور اس کا آخری حصہ پوچھئے شروع ہو چکا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اکثر اوقات میں دعائیں کرتی ہوں، لیکن جو میں دعائیں کرتی ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو دل مایوسی کی طرف جاتا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہماری ایک بہن نے کال کی اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ پوچھا کہ ان کے خیال کے مطابق وہ دعائیں کرتی ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ جو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قبولیت کی کوئی شرط بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے جو سب سے بڑی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ رزق حلال کا ہو. ٹھیک ہے. اور آپ نے کوئی چیز حرام استعمال نہ کی ہو، حرام نہ کھاتے ہوں. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ ہی وہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رزق اگر پاکیزہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو اور آپ نے اللہ سے مانگا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ دعا قبول نہ ہو. دعا میں نے عرض کیا کہ اگر وہ بنیادی شرائط دعا کی ہوں کہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے، پھر رزق حرام نہیں ہے، عقیدہ پاک ہے، جگہ پاک ہے، آپ کے کپڑے پاک ہیں اور آپ نے اللہ سے مانگا ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو.
ٹھیک ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے. پھر یہ سوچنا کہ نہیں ہوتی، ہاں یہ غلط ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس طرح سے مانگو کہ انتم موقنون بالاجابہ، تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ بالکل دعا. صحیح. اچھا، دعا کی قبولیت کا یقین کیسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم آپ آپس میں بیٹھے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بالکل صحیح. اس طرح یقین کرنا کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے اور میری بات قبول بھی کر رہا ہے، ٹھیک ٹھیک. کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اچھا، البتہ قبولیت کی 3 شکلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ ویسی کی ویسی مل جائے. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی مصیبت آپ کے اوپر سے ٹال دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ آخرت کے لیے جمع کر دے. صحیح، بالکل. اور اس کا اجر آپ کو دنیا میں تو نہ ملے لیکن آخرت میں آپ کو اجر مل جائے. تو آخرت میں جو اجر اللہ نے جمع کیا ہے وہ جب ان دعاؤں کے اجر ملنے لگے کہ جو قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. تو یہ اصل میں تینوں اعتبار سے، یعنی اس کی جو تینوں موڈز ہیں یا تینوں شکلیں ہیں جو قبولیت کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی انسان کو ملے تو وہ بہت زیادہ فائدے سے کم نہیں ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. لہٰذا یہ سمجھیں دعا تو قبول ہوئی ہے، اب اس کا کون سا والی صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھی سمجھی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یعنی ہمارا کام بیسیکلی دعا کرنا اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ اللہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی یہ شکل یا مل جائے یا اس کے بدلے میں کچھ اور مل جائے یا ہمارے لیے اجر کی صورت میں جمع کر دیا جائے. دعا تو قبول ہو گئی، ہم خود یہ بھی چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ ہمارے لیے آخرت میں جمع نہ ہو یہی ملے، ہمیں یہ نہ ہو، ہمیں وہ. دیکھیں واللہ یعلم انتم لا تعلمون، بالکل صحیح. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور تمہاری بہتری اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے لیے بہتر رکھی ہے اللہ تعالیٰ وہی آپ کو دے گا. لہٰذا دعا تو قبول ہوتی ہے، وہ دعائیں کس صورت میں قبول ہو رہی ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہی ہوں، یہ مانگ رہا ہوں اور یہ قبول نہیں ہو رہی، یہ کہنا بھی منع ہے، کیونکہ قبول ہو رہی ہیں. بالکل. اس لیے یہ کہنا، اچھا یہ کہنے سے البتہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے. یہ کہنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہتا ہے جب تک یہ جلدی نہیں مچاتا. اچھا، جب تک یہ جلدی نہیں مچاتا اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مچانے کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا جلدی مچانے کا مطلب یہ کہتا ہے پتہ نہیں میری دعائیں کدھر جا رہی ہیں، میں دعائیں کر رہا ہوں میری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی. تو یہ کہنا اصل میں جلدی مچانا ہے کہ میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی. تو یہ کہنا اصل میں رکاوٹ بن سکتا ہے دعاؤں کی قبولیت میں. ادروائز انشاءاللہ دعائیں ساری قبول ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے. اور جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے بات کر لی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میری بات اللہ سے ہو گئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں مجھے وہ عطا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہتر جانتا ہے. ایک کالر ہے، میں آپ کی اجازت سے اٹینڈ کر لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون، کہاں سے؟ سائمہ رستم بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. قاری صاحب محترم، میرا ایک سوال ہے کہ جب تقدیریں اللہ نے لکھ دی ہیں، جب چیزیں فکس ہیں، تو ہمیں دعا کا حکم کیوں دیا؟ اور اگر دعا کا حکم دیا تو دعا سے کتنے فیصد گنجائش ہے کہ ہماری تقدیر میں چینجز آ سکتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. ہماری ایک بہن فیصل آباد سے پوچھ رہی ہیں کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو دعا کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیں بتایا نہیں گیا. ٹھیک، وہ اللہ کا علم ہے. بالکل صحیح. تقدیر اللہ کا علم ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ مجھے آپ کو نہیں بتایا گیا. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے، یہ اقبال نے شاید کہیں مکالمہ لکھا ہے کہ
اس جبریل نے اس سے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا انکار کیوں کیا، اللہ کی حکم کا انکار کیوں کیا؟ ٹھیک. تو اس نے کہا تقدیر میں ایسے لکھا تھا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ تقدیر میں اگر ایسے لکھا تھا تو تمہیں پہلے پتہ چل گیا تھا تقدیر میں ایسے لکھا ہے کہ بعد میں پتہ چلا؟ بعد میں پتہ چلا ہے. اس نے کہا پتہ تو مجھے بعد میں چلا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے تو تم نے اپنی مرضی کی ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ اللہ کا علم ہے. بالکل صحیح. ہمیں صرف اس وقت اس کا علم ہوتا ہے جب وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے. ہوتی ہے. تو وقوع پذیر ہونے سے پہلے وہ تقدیر کیا لکھی ہوئی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. لہذا انسان کو اعمال میں جو آزادی دی گئی ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہ اپنی تقدیر بنا لے، یہ اپنی تقدیر جو ہے وہ بنا لے. وہ اقبال نے کہا تھا تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. واہ واہ واہ، کیا یہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرے اور بس یہ اس کی پابندی ساری کرے، تقدیریں ٹھیک ہو جائیں گی. اور وہ تقدیر جو ہے وہ خود انسان نے بنانی ہوتی ہے. اقبال اس کو یوں بھی کہتا ہے کہ تقدیریں جیسے کئی ہوتی ہیں. میں اس کو اقبال کے اس تصور کو یوں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ جیسے واٹر سلائیڈز ہیں نا، آپ واٹر پارک جاتے ہیں تو واٹر سلائیڈز کئی ہوتی ہیں. ٹھیک. کوئی ادھر کو جا رہی ہے، کوئی ادھر کو جا رہی ہے، آپ نے واٹر سلائیڈ کا اس راستے کا انتخاب خود کرنا ہے. جب ایک دفعہ آپ نے انتخاب کر لیا تو گرنا جا کے آپ نے اسی گڑھے میں ہے جس میں وہ جا کے گر رہی ہے. تو انتخاب آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد تقدیر آپ کو لے جائے گی. اچھا، انتخاب کی آزادی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے. اب انسان جو ہے وہ جب، ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان دعائیں جب کرتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے انسان کو کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. تو انسان جب دعائیں کرتا ہے تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ باقاعدہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اعمال بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پر آپ فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص صلہ رحمی کرے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. حالانکہ رزق اور عمر لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو انسان کی تقدیر جو ہے بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کون کہنے والا ہے کہ یہ لکھو یا نہ لکھو، اور وہاں کیا لکھا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور اللہ ہو سکتا ہے وہ پھر اہل علم نے تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کا فرق بھی کیا ہے کہ ایک تقدیر جو بالکل بدلتی نہیں ہے اور وہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری معلق ہو سکتی ہے. تو جو ہر دم بدل وہ اعمال کے ساتھ اس کی تاریخ ہے کہ یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. وہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی مٹا سکتا ہے، اور کوئی چیز مٹ جائے تو نئی چیز اس کی جگہ پہ لکھی جائے. تو یہ صرف اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم ہمارے عمل کو محدود نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اللہ کا علم ہمارے عمل کو محدود نہیں کرتا. وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا علم چونکہ وسیع ہے. میں اس کی آپ کو تشریح کر کے دیتا ہوں. دیکھیں، مثال کے طور پر ہمارا علم جو ہے وہ صرف ماضی پر محیط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا علم صرف ماضی پر محیط ہوتا ہے. اور ہم اگر ایک مورخ لکھے ماضی کا کوئی واقعہ، اور وہ مثلا اخباروں والے لکھتے ہیں یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، فلاں نے فلاں کو مار دیا، وہ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا، فلاں نے فلاں کو مار دیا، فلاں کے فلاں نے مار دیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. تو وہ جو خبر رپورٹ کر رہا ہے، وہ جو جس کے پاس علم ہے، تو وہ کوئی اس میں ذمہ دار تھوڑی ہوتا ہے اس کا. بالکل صحیح. اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہوتا. وہ تو اس کا پاس علم ہے. تو اگر میں مثال دیتا ہوں، مثلا یہ ہے کہ اگر مورخ یہ لکھتا ہے جی کہ کسی شخص نے کسی کو اپنے گھر میں بلایا اور بلا کے دھوکے سے قتل کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس کے لکھے ہوئے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ کا علم مستقبل پر بھی اتنا ہی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، ٹھیک ہے، وہ محیط ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اگر یہ لکھا ہوا ہو کہ فلاں آدمی اس کو دھوکے سے بلائے گا اور بلا کے قتل کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ذمہ داری اللہ پر چلی گئی. اللہ تو اپنے علم سر جانتا ہے. تاریخ کا ایک واقعہ ہے. مطلب ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کو دھوکے سے بلایا اور بلا کے قتل کر دیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے.
تو اللہ کا علم مستقبل پر بھی اسی طرح محیط ہے، جیسے ماضی، بل اسی طرح نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ. ہمارا علم تو کم ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط کلی ہے. اور اگر اللہ کے علم میں یہ لکھا ہوا ہو اور پہلے سے لکھا ہوا ہو کہ ابو مسلم خراسانی کو ابو جعفر منصور دھوکے سے بلائے گا تو جانتا ہے اور اس کو قتل کر دے گا، تو یہ اس کے علم کے ساتھ، یہ اس کا علم ہے، اس کے عمل کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ تقدیر جو ہے وہ میرے عمل کو محدود کرتی ہے، یہ درست نہیں ہے. عمل پہلے جب وقوع پذیر ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عمل ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کہیں قدر اللہ ما شاء فعل، بالکل جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. میں ایک کالر ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب انسان ایک نماز باقاعدگی سے پڑھتے پڑھتے یعنی کہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے اچانک اس کا نماز سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا دل چاہ کر بھی یعنی کہ دل چاہ کر بھی نماز کو نا خوشنودگی سے پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جو بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ نماز میں پڑھتی ہوں اور پھر وہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تو مختصر سا کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. دیکھیں نماز کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. بعض اوقات انسان بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، بعض اوقات انسان کا خشوع و خضوع قائم نہیں ہوتا. ٹھیک. نماز پھر بھی پڑھنی چاہیے، ہر صورت میں پڑھنی ہے. اور اگر نماز میں مختلف خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات کو بھگانے کے لیے اعوذ پڑھنا ہے. قرآن نے صاف کہا کہ جب بھی شیطان کو چوکا لگائے نا تو آپ اعوذ پڑھیں. تو آپ نماز کے دوران بھی جب بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ شیطان کو چوکا لگا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کر کے پھر نماز شروع کر دے. اور پھر اگر آپ درمیان میں آپ کو کسی جگہ لگا، یہ جو دھتکارنا ہے وہ دل کی طرف کرتا ہے، دل کی طرف دھتکارنا ہے. اور یہ نہ تو تھوک پھینکنا ہے اور نہ ہی پھونک مارنا ہے اور نہ ہی اپنا چہرہ جو ہے وہ ٹیڑھا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کھڑے ہوئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اس طرح پھر آگے چل پڑے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان، یہ ٹول ہے آپ کے پاس. ٹھیک. اور یہ آپ کو اگر ایک دفعہ نماز پڑھنے میں کے دوران شیطان آپ کو چوکا لگاتا ہے، آپ کے پاس فائرنگ ہے، آپ اس کو فائر کرتے ہیں، وہ بھاگ جاتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو ایک نماز میں اگر 100 دفعہ بھی اس طرح اعوذ پڑھنا پڑے مختلف کوئی مسئلہ نہیں نا، نماز کی کوئی حرج نہیں ہے، نماز کی کیفیت میں فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کو ایک دن 100 دفعہ پڑھنا پڑے گا تو اگلی دفعہ 90 دفعہ پڑھنا پڑے گا، اگلی دفعہ اور کم ہوتا جائے گا. آپ کا دفاع مضبوط ہوتا جائے گا، آپ کا دفاع مضبوط ہوتا جائے گا. اور شیطان کو پتہ چلے گا اس کے پاس تو فائرنگ ہے، یہ مجھے فائر کرتا ہے تو مجھے ادھر یہاں نہیں آنا چاہیے. آہستہ آہستہ وہ آنا چھوڑ جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو. اور جی تو چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے لیکن بھی بڑا محدود ہے. آپ سب نے بہت غور سے سنا. اس سلسلے کو جاری رکھیے. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے سامنے ہر ہفتے کے پہلے 3 دن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوا کریں گے. پروگرام ندائے احسان سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.